تیری بادشاہت آئے۔ قصہ سوئم۔ اے خدا کب تک؟ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ تیری بادشاہت آئے۔ قصہ سوئم۔ اے خدا کب تک؟ میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ اس سوال کا جواب اور دعا کا رد عمل نئے عہد نامے کے پہلے الفاظ میں سنتے ہیں، جو متی کی انجیل میں مسیح کے نسب نامہ میں یوں درج ہے: یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہیم کا نسب نامہ۔ متی کی انجیل، اس کا پہلا باب، اس کی پہلی آیت۔ مقدس متی یہودی قیادت کو باور کرواتا ہے کہ یسوع ہی المسیح ہے، جو مسح کیا ہوا ہے، جس کا سب انتظار کر رہے ہیں۔ متی اس کو مزید اپنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے: داؤد کے گھرانہ سے منجی پیدا ہوا ہے، اور وہ ابراہیم کی نسل سے ہے۔ متی ان دو شخصیات کا نام بیان کرتے ہوئے اس عہد کی یاد دلاتا ہے جو خدا نے ابراہیم اور داؤد سے کیا تھا۔ متی اپنی انجیل کے ابتدا سے ہی اس بات کی طرف واضح اشارہ کرتا ہے کہ اب خدا کی بادشاہت کا وقت آ پہنچا ہے۔ انجیل، خوشخبری، اس بات کا نچوڑ ہے۔ یہ انجیل کا لفظی معنی ہے کہ اب خدا کی بادشاہت ہے اور خدا نے اپنے عہد کو پورا کیا۔ یہ عہد اور وعدے کی بادشاہت ہے، اور یہ یقیناً عالمگیر بادشاہت ہے جو اسرائیل اور غیر قوموں پر مشتمل ہے، جو عالمگیر بادشاہت کو جنم دیتی ہے۔ اور میں تجھے نہایت ہی بڑھاؤں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں سے نکلیں گے۔ تکوین کی کتاب، اس کا 17واں باب، اس کی 6 آیت۔ اور در حقیقت وہ ایک بڑی اور طاقتور قوم ہوگا، اور زمین کی سب قومیں اس میں برکت پائیں گی۔ تکوین کی کتاب، اس کا 18واں باب، اس کی 18ویں آیت۔ تو وہ میرے نام کے لیے ایک گھر بنائے گا، اور میں اس کی سلطنت کے تخت کو ابد تک برقرار رکھوں گا۔ میں اس کا باپ ہوں گا، اور وہ میرا بیٹا ہوگا۔ اور جب وہ بدی کرے تو میں اس کی آدمیوں کی لاٹھی سے اور بنی آدم کے تازیانوں سے تادیب کروں گا۔ سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 7 باب، اس کی 13ویں سے 14ویں آیت۔ مسح کیا ہوا مسیح خدا کا بیٹا ہے، داؤد کا بیٹا ہے، جس کا ایک طویل عرصے سے انتظار تھا، اب آیا ہے، اور اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اس کے پاس ایک شاہی نسخہ موجود تھا۔ مقدس متی کی انجیل کی ابتدا ابراہیم کے نام سے شروع ہوتی ہے، مگر اس کا مرکز داؤد کی بادشاہت ہے۔ اس میں 4 نکات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ نمبر 1، ابراہیم کی حالات زندگی۔ نمبر 2، داؤد کی حکمرانی۔ نمبر 3، داؤد کے گھرانے کا گرنا اور بابل کی اسیری۔ نمبر 4، اور مسیح خداوند کی آمد۔ متی اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، اور ہر حصے میں 14 نسلیں مشتمل ہیں۔ عبرانی میں اس عدد سے داؤد کا نام اخذ کیا جاتا ہے۔ عبرانی اور لاطینی نمبر عدد الفاظ کا درجہ رکھتے ہیں۔ داؤد کے بیٹے کا نسب نامہ بار بار شاہی خاندان کے ساتھ
اپنی شناخت کو تقویت بخشتا ہے، چونکہ متی انجیل کا بیانیہ ہمیں بادشاہت کے دو دعوے داروں کی ہم آہنگی کو ظاہر کرتا ہے، مسیح خداوند اور ہیرودیس۔ مسیح خداوند بیت لحم میں پیدا ہوا، داؤد کے شہر میں، جس کا ذکر میکا نبی نے کیا کہ بیت لحم ہی مسیح بادشاہ کی جائے پیدائش ہوگی۔ اے بیت لحم، یہودا کی سرزمین، تو یہودا کے رئیسوں میں ہرگز کم ترین نہیں، کیونکہ تجھ میں ہی سے ایک حاکم نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 6 آیت۔ اور تو اے بیت لحم افرات جو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا، اور جس کا صدور قدیم سے بلکہ زمانہ سباق سے ہے۔ میکا نبی کی کتاب اس کا 5 باب اس کی 1 آیت۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات کہ وہ کنواری سے پیدا ہوا، جس کا ذکر اشعیاء نبی اپنی پیشن گوئی میں کرتا ہے۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام امانویل رکھے گی۔ اشعیاء نبی کی کتاب اس کا 7 باب اس کی 14 آیت۔ دیکھو کنواری حاملہ ہوگی اور اس سے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام امانویل رکھیں گے، جس کا ترجمہ ہے خدا ہمارے ساتھ ہے۔ متی کی انجیل اس کا 1 باب اس کی 23 آیت۔ مسیح یسوع کی پیدائش کے موقع پر مجوسیوں نے اپنے آپ کو غیر قوموں کے طور پر مسیح کے سامنے پیش کیا۔ مسیح کی عقیدت میں ہدیے اور نذرانے پیش کیے، جس طرح غیر قوموں نے داؤد کے بیٹے سلیمان کے سامنے پیش کیے۔ شاہان ترشش اور جزائر نذرانے گزرانیں گے، شاہان عرب اور سبا ہدیے لائیں گے، اور تمام بادشاہ اسے سجدہ کریں گے۔ سب قومیں اس کی خدمت گزاری کریں گی۔ مزمور 72 اس کی 10 آیت سے 11 آیت۔ مجوسیوں نے یسوع مسیح کے ساتھ مقدسہ مریم کو پایا، بادشاہ اور ملکہ کو پایا۔ عہد عتیق میں جس طرح بیت شیبا اپنے بیٹے سلیمان بادشاہ کو دربار میں یروشلم میں ملی، اور بیت شیبا سلیمان بادشاہ کے پاس گئی تاکہ ادنیہ کے بارے میں اس سے بات کرے، تو بادشاہ اس کے استقبال کو اٹھا اور اسے سجدہ کیا، تا وہ اپنے تخت پر بیٹھا، اور بادشاہ کی ماں کے واسطے تخت لگایا گیا، اس لیے وہ اس کے داہنے طرف بیٹھی۔ ملوک کی پہلی کتاب اس کا 2 باب اس کی 19 آیت۔ مجوسیوں کی آمد نے ہیرودیس کو طیش، غضب، خون خواری کی طرف مائل کیا، اور اس نے معصوم بچوں کا وحشیانہ قتل کا حکم صادر کیا۔ مقدس خاندان کو ملک سے ہجرت کر کے مصر جانا پڑا، جس طرح داؤد جو کہ ایک مسیح کیا ہوا بادشاہ تھا، اس کو شاؤل کے قہر سے بھاگنا پڑا۔ Thanks for watching. Have an eternal home. God bless you all.